شعبان کا استقبال کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کربلا کے لوگ آفتاب اور ماہتاب کیا کہنے ان کا مہینہ ہے اور آپ پورا سال انہی کو ہستیوں کی محبت کیا شب جمعہ اور کیا جمعہ کیا ہفتہ اور کیا اتوار. وہ 2 مہینے 8 دن ایام ادا کے ہوں اور آپ کے لیے تو ذکر حسین کسی بھی بہانے سے کیا کہنے آپ کی طلب ہے, دوستوں کی طلب ہے. محفل میں تمام شعراء نے اور صاحبان ریاض نے اپنا اپنا خراج پیش کیا اور جناب رحمان حیدر صاحب, دل رضا صاحب اور حسن ایاز سب نے مل کے محفل میں 4 لگا. لڑکے ابھی چاند کی پہلی ہے, لیکن چاند تو اس ماہ میں 4 ہی ہیں. ایک حسین ہے, ایک عباس ہے, ایک زینب ہے اور ایک امام زمانہ. چاند 4 ہیں اور ستارے عظیم روشن شہزادہ علی اکبر جی اور شہزادہ قاسم جی ہیں. چونکہ حسین کے ذکر کے ساتھ میں نے انہیں ستارے کہا, ورنہ وہ بھی چاندوں سے وہ بھی حسین کے گھر کا چاند ہے, حسن کے گھر کا چاند ہے, حسین کے گھر کا چاند ہے. اب دیکھیں تقریب تو ظاہر ہے کہ وہ ایک رسم ہے کہ صدارت محفل کی جب ہوتی ہے کسی نہ کسی کی, اس محفل کو سمیٹنا ہوتا ہے اور کوئی نئی بات تو ہے نہیں, تقریب آپ سمجھے جاتے ہیں اور ان موضوعات پر بھی سنے ہوئے بیٹھے ہیں, نئی بات نہیں ہے. اور ہمارے جناب علی عباس صاحب نے تو کمال ہی کیا ہے, جیسے ہی کسی معصوم کی تعریف کی آمد ہوتی ہے یہ اسی موضوع پر فوراً ہماری کوئی تقریر نکال کر اوپر سب سے اوپر یوٹیوب پر سیر فہرست کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اور وہ جلدی جلدی شیئر ہونے لگتی ہے موضوع پہ. یہ بھی ایجاد انہی کی ہے, اس لیے کہ یہ علامہ کے بیٹے ہیں, کوئی عام شخصیت نہیں ہے, انتہائی ذہین, انتہائی زیرک. نام بھی بہت خوبصورت ہے ان کا, انوکھا, خلیل دیباج. یہ امام صادق علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور ان کا نام ان سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہوا اور ابھی تک سننے میں نہیں آیا. امام کے بیٹے کا نام علی دیباج, ان کے زیارت ہم نے کی ہے مدینے میں. تو ہمارے ہاں سائنس کی کوئی بھی ایجاد ہو ہم اس کو حسین کی کہہ کر اپنا لیتے ہیں.
جب سے سائنس نے ایجادیں شروع کی وہ ایجاد مشہور ذکر حسین سے ہوئی. کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں آ رہی تو میں اس کو تاریخ آپ کو سنا دوں. جب کبھی لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تھا تو یہ لاؤڈ اسپیکر مجموع کا محتاج تھا، مجموعے کے لیے بنا تھا، کسی ایک آدمی کے لیے نہیں. ایک آدمی تو دور سے بھی سن سکتا اور قریب سے بھی، لیکن لاکھوں کو سنانے کے لیے یہ ایجاد ہوا تھا. تو اس کو مجمع کہاں ملتا لاکھوں کا؟ مجلس اعلیٰ کی وجہ سے مشہور ہوا. افریقہ کے ڈھول پیٹنے والوں نے ایگو ایجاد کیا تھا، مشہور نہیں ہو رہا. جب ہماری شب بیداریوں میں آیا پھر ایگو بھی ایسا مشہور ہوا کہ سب ایگو کو بھول گئے، یہی رہ گیا. ظاہر ہے کہ آواز پر بھی حکومت ان کی ہے. جناب عالی ریڈیو ایجاد ہوا، چلتا رہا، گٹے تک کے ریڈیو بنے اور لکڑی کے بنے. اور پرانے ماڈل آپ نے ریڈیو کے دیکھے نہیں، ریڈیو دیکھا ہی نہیں ہوگا. آپ کی پیدائش سے پہلے تک تو ٹرانسسٹر بھی ختم ہو چکا تھا. آپ نے تو آنکھ کھول کے ٹی وی دیکھا، لیکن ریڈیو کی شہرت مجلس شام غریبہ سے آج سے 50 برس پہلے، 75 برس پہلے. اور پھر ٹی وی آیا تو ٹیلی ویژن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں محرم کا چاند دیکھتے ہی بند ہو جاتا. تو اب کیا کریں، مجبور ہو گئے کہ ذکر حسین سے اس کو سجایا جائے تاکہ بند تو نہ ہو ٹی وی. یہ بدنامی تھی سائنسدانوں، ہماری ایجاد 2 مہینے تک بند رہے. تو پھر لوگوں نے اہل حدیث ہو یا دیوبند کی ٹی وی کسی کا بھی ہو، یا ہندوستان میں ہو یا لندن میں ہو، پھر مجلسیں شروع ہو گئی، سیزنوں پر ذکر حسین شروع ہو گیا. تو یہ موضوع نکل آیا ہے نا کہ سائنس کی کوئی ایجاد ہو حسین کی کہہ کر اسے اپنا لے. ابھی سائنسدانوں کے تصور میں وہ چیز ابھری نہیں ہوئی، صرف وہ سمجھا دیں کہ یہ کرنے والے ہیں تو ہم ان کو بتا دیں ہم یہ کریں. بھائی سیٹلائٹ انہوں نے بنایا، وہ سمجھے بڑی اونچی چیز بن گئی، لیکن سیٹلائٹ پہچانا کیسے گیا؟ جب سیٹلائٹ نے پورے کربلا کا 6 کروڑ کیسے دکھا رہے سیٹلائٹ، تو پھر سیٹلائٹ مشہور ہو. اس کے آگے کی کوئی بات ہو تو وہ بھی بتا دیں. ہم نے تو بغیر آلات کے، بغیر سائنس کے کسی تجربے کے ماں والوں کو ہم یہاں بلا لیتے. سوچئے گا یہ درود کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ ملائکہ کا پسندیدہ موضوع ہے. جب عرش والے چلائیں تو عرش والے بے ہوش ہو. دیکھیے ابھی محفل تمام نہیں ہوئی اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کیک کٹے گا، کیک کے کٹنے کے ساتھ جناب رضا صاحب صاحب بیاس کاروان نجف کے
مبارکباد پیش ہے۔ کیا کہنے واہ یہ ہمارے لکھنؤ کا دستور تھا کہ جب محفل ختم ہوتی تھی تو سب سے آخر میں سب مل کر جتنے پڑھنے والے ہوتے تھے وہ سب مل کر مبارکباد لہن کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ کیا کہنے اس کے دو طریقے تھے، ایک کہتے تھے کہ مبارک باشد آسین ٹکڑا فارسی کا ہوتا تھا لیکن قصیدہ ہوتا تھا، آپ کو جاتا تھا مبارک باشد، یا پھر کہتے تھے مبارک ہو یہ جشن۔ تو پہلی بار ابھی چوتھے امام کی 1400 سالہ جشن پہ رضا صاحب نے اپنی مبارکباد جسے کہ نبی صاحب کے صاحبزادوں نے اور بدائل بیت کے حسین جلی وغیرہ نے سب نے مل کے پڑھا تھا۔ آج یہ خود ابھی جو ٹین کوئی بڑے قصیدہ کہا ہے اور وہ کاروانی تمام ان کے بازو میں سب پیش کریں گے، اس کے ساتھ ہی کیک کٹے گا اور میں اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ کیا کہنے اس لیے کیک لا کے یہاں پہ رکھ دیا جائے اور آپ لوگ تیار ہو جائیے اپنا قصیدہ پیش کرنے کے لیے۔ کوئی لمبی تقریر نہیں ہے لیکن رنگ جما چکے ہیں عرفان اور ذل رضا۔ اب اگر نجف والوں نے اور وہاں کے کاروان نے 19-20 کیا تو ہم ذمہ دار۔ سے اعلان کر دیا ہے کوئی ذاکر نہیں کرتا۔ یہ بڑے سے بڑے علماء کو آپ اگر کہلوا لیجیے کہ کسی صاحب بیاس کا میں نام تو لے لیں، پہچانتے ہی نہیں تو نام۔ یہ قومیات کے مسائل ہیں کہ نہ مامے والے جانتے ہیں نہ شیر والی بات۔ چونکہ ہمارا بھائی چارہ سب سے ہے اور آج کا نہیں ہے، نسلوں کا ہے۔ ہم سب کو پہچانتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی پہچانتے ہیں اور یہ ضروری ہے پہچاننا۔ اس کے کہ اگر حسین کی تعصیب ہو رہی ہے تو یہ یاد رکھیں حسین اپنے چھوٹے سے عزادار کو بھی پہچانتے ہیں۔ اور حدیث مبارک یہ ہے کہ حسین اس طرح اپنے عزاداروں کے نام اور ان کے چہرے جانتے ہیں جیسے تم اپنے بیٹوں اور بچوں کو۔ شام صادق کی حدیث ہے اور آپ عرش کے پائے کے بلندی پر وہاں سے مسکرا کر اپنے کیا کہنا۔ شابان کے معنی ہے کالیاں چٹکنا اور پھول کھلنا۔ عربی میں شابان کے معنی ہے کلیاں چٹکنا اور پھول کھلنا۔ کلی چٹکتی ہے پھر پھول بناتا ہے۔ موسم بہار کا پہلا مہینہ کہلاتا تھا عرب میں شابان، اور موسم بہار کا پہلا پھول گلاب تھا۔ اس لیے عربی والے گلاب کو کہتے تھے الورد۔ ورد گلاب کا نام ہے عربی میں ورد، ورد۔ سورہ رحمان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ قیامت کے دن آسمان الورد گلاب کے رنگ کا ہو جائے گا۔ تو میں سوچا کرتا تھا تفسیر میں کہ بھئی آسمان قیامت کے دن یہ گلاب کے رنگ کا کیوں ہو جائے گا؟ کیا کہنے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ جوش ملیہ والی نے سمجھا دیا کچھ
علم سے ہیں کہ لہراتے ہیں، پھول سے ہیں کہ کھلے جاتے ہیں۔ ہٹ جاؤ فرشتوں، ہٹ جاؤ فرشتوں کہ سر آدم تاج رکھنے کے لیے ہٹ جاؤ فرشتوں کہ حسین انسانیت کا تاج آدم کے سر میں رکھا جائے گا اور وہ تاج حسین رکھیں گے جو شہید انسانیت۔ تو یہ جو سرخی سورہ رحمان نے بتائی، جب حسین آدم کے سر پہ تاج رکھیں گے انسانیت کا، جب ہے نا حسین کے، حسین وارث ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، سلام ہو تجھ پر ہے آدم کے وارث، وارثی تو تاج رکھے گا نا آدم کے سر پہ، جو چھین لیا تھا اللہ نے اور نکال لیا تھا، اولاد ایسی ہو کہ پھر اپنے جد کو واپس لا، اور جب تاج رکھا جائے گا تو یہ آسمان جو گلاب جیسا ہو رہا ہے، یہ فرشتے یہ گلاب کا سارا قیامت کے دن عرش گلاب کیسا ہوگا؟ آپ نے حسین کے فرش کیوں؟ اس لیے کہ استقبال کر رہے ہیں آپ شعبان کا ورد، یعنی گلاب جو موسم بہار میں سب سے پہلے آئے، تو کیوں کہا گلاب کو ورد؟ ورد کہتے ہیں عربی میں وارد ہونے والے کو، اور وارد کا نام وارد کیوں رکھا گیا؟ اس کے معنی سب سے پہلے آنے والا۔ تو عرب میں منہ اندھیرے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جو سب سے پہلے پہنچتا تھا اسے کہتے تھے وارد، یعنی یہ سب سے پہلے آیا۔ اس لیے گلاب چونکہ سب سے پہلے کھلا موسم بہار میں، اس لیے کہا گیا الورد۔ عربی دان تو نہیں سمجھے، لیکن ہم نے بولا اس لفظ، اور جب ہم اردو میں لائے تو انگریزوں نے ہم سے لیا اور انہوں نے وردی نام رکھا اس لباس کا جو سرخ ہوتی ہے، اور وہ سپاہی پہنتے تھے کہ جو سرخ لباس پہن کر پہلے آتے تھے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ بادشاہ کی سواری آنے والی ہے، تو وہ وارد پہلے ہوتے تھے، اس لیے کہتے تھے وردی والے، اور ان کی جو وردی ہوتی تھی وہ گلاب کے پھول کے رنگ ہوتی تھی، اور جو باجا بجتا تھا اس باجے کو بھی کہتے تھے وردی، یعنی وردیاں بجنا شروع ہو گئی، بادشاہ آنے والے، یہ شعبان کی وردیاں تھیں، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کا گلاب آنے والا۔ میرا استقبال شعبان دیکھیے، ذکر حضرت زینب کبریٰ سے شعبان کا آغاز ہے، اور 4 شعبان آتے آتے امام حسین کے بعد حضرت عباس کا ذکر شروع ہو جائے، اور پھر حضرت عباس کا ذکر، حضرت قاسم کا ذکر، اور پھر امام زمانہ کا ذکر، یعنی یہ خوشی کا پورا مہینہ، جیسا کہ ابھی آپ نے جیسے صاحب سے سنا کہ اللہ نے اس مہینے میں کوئی غم ہی نہیں رکھا، تاکہ پورے مہینے آپ اطمینان سے خوشیاں منائیں، کیا کہنے، خوشیاں منائیں، اور پورا مہینہ جب چاہے ذکر کریں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس امام باڑے کی ذمہ داری ہے، انجمن کی اور ٹرسٹ کی ذمہ داری ہے، وہی کوئی ایک میلاد رکھ دے، کوئی جائے کوئی نہیں جائے، نہیں۔ اگر آپ مومن ہیں، عزادار ہیں، شیعہ ہیں، میں پہلے بھی کئی بار یہ بات سمجھا چکا ہوں اور بس برس سے سمجھاتا ہوں کہ یہ مت کیجیے، یہ ذمہ داریاں دوسرے کے کانوں پہ ڈالیں، دوسرے کے سروں پہ پھینکیں۔ اگر آپ حسین والے بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے گھر پر جشن حسین آپ خود منائیں، ضروری
4 آدمی بلایا اپنے گھر پہ نظر حسین گیا. کیوں نہیں ایسا کرتے آپ؟ بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ کو سمجھانا ہے بچوں کو کہ 3 شعبان کی صبح کو آپ نظر میں گھر والوں کو سب کو بلائیں اور کہیں آج نظر حسین ہے، آج آمد حسین ہے، اس کے لیے مٹھائی ہے. خود آپ کپڑے بدلیں اور اپنے گھر میں عید منا کے بیٹھ جائیں کپڑے بدل کے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں جشن منائیں. ہر گھر کو شام کو شب میں چراغاں کر کے منور کریں. آج آپ اپنا گھر منور کریں گے، کل حسین قبر کا اندھیرا دور کریں گے. میری قبر بہت دن گھبرائے، چراغ جلا لو. اس لیے کہ نبی نے کہا تھا علی پورے مدینے والوں سے کہو میرا بیٹا حسین آیا ہے، تمام اصحاب اپنے گھر پہ چراغ جلائیں. تم تو حال ہونے کا دعویٰ کرتے ہو بھائی، خوشیاں ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو کیوں نہیں؟ کیا اتنے پیسے شیعوں کے پاس نہیں؟ ایسی غربت ہے شیعوں پر اللہ اکبر کہ ایسے موقعوں پہ سب غریب ہو جاتے ہیں. میرے سمجھ میں نہیں آتی یہ غربت. اور جب میں امیری دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتی ہے، اتنی سارے شیعہ اتنے امیر ہیں، امیری کے موقع پہ امیری نظر آ جاتی ہے. ہاں جب شادیوں میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اللہ اتنی سجاوٹ، اتنا بڑا ہال دیا. ایک آدمی میں بہت غریب سمجھتا تھا لیکن یہ بالکل ہی گیا گزرا ہے، بالکل مسکین ہے. جب گیا تو میں نے کان میں پوچھا یہ فوجیوں کا حال کتنے میں لیا؟ کہنے کہ 7.5 لاکھ میں علاوہ کھانے کے، اور بھی یہ گلشن جوہر کے چورنگی کے اوپر حالوں میں ایک حال. اور اتنی بڑی جھاڑ لٹکی ہوئی، 7 لاکھ کرایہ، کھانا الگ. میں نے کہا یہ تو بڑا امیر شیعہ ہے. اور جہاں ذاکر یا کسی نوا خان کو ایسے لفافہ جو تھا وہ رکھ دیجیے. ذکر حسین آیا، ارے وہ تو چھوڑو، ذاکر کو دینا اور نوا خان کو دینا، اس کو ارے چراغ 3 شعبان کو جلا لینا، 2 چھاڑیں لٹا لینا. کتنے کی کرائے کی ملتی پھر میں دیکھوں گا کہ کتنے امیر ہیں شیعہ اور کتنے غریب. کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں شیعہ ہونا منچوری یہ کیوں نہیں آمد حسین پہ سجدہ دکھانے کے لیے 14 اگست کو سجا دیں گے، ساتھ دینا ہے سب لٹکا لیں گے، جھنڈا لگا لیں گے، جھنڈا بھی خرید کے بچے کو دے دیں گے گھمانے کا، گاڑی پہ بھی لگا لیں گے. ارے جس نے یہ پاکستان کیا ہے پوری دنیا کی انسانیت کو سرخرو کر دیا. تو سنی تو سنی، شیعہ بھی سنی ہو گئے. وہ نہیں سجاتے تم کو سجاؤ، ان کو بتاؤ تو سکھاؤ. ان کو بھی بہانہ مل جاتا ہے جب یہ خود ہی ایسے ہیں تو اب ہم کیا سجائیں. اب سجاؤ، نیازیں کرو. معلوم ہو کہ آج عید ہے، تمہارا بخشوانے والا، تمہاری شفاعت کرنے والا آج آیا. دنیا کو بتاؤ، شرم آنی چاہیے. اب تو سیٹلائٹ سے عراق دکھا رہے، دیکھنا شب 3 شعبان کو کل بھی دیکھنا بیٹھ کے پورا ٹی وی عراق کا روضہ حسین اور حضرت عباس کا روضہ. کیا جشن ہوتا ہے روضہ حسین پر. اندھے نہیں ہو جائیں گے سب. سیٹلائٹ کھول کے دیکھو اپنے ٹی وی کے اوپر، آج سے جشن شروع ہو گیا. کل حضرت زینب کا جشن رات کو میں دیکھ رہا تھا بیٹھے ہوئے. یہاں تو بہت حرام ہے تالیاں بجانا، اور روضہ حسین میں اور روضہ عباس میں دیکھنا سب مبارکباد 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 دے رہا. ابھی تو اعتراض کس پہ کیوں ہو جائے گا کہ من کن تم اللہ اس رسم نے مل کے کیوں پڑھا. ارے اس سے زیادہ جشن روضہ حسین پر اور ایران میں ہوتا ہے. ایران میں تو بینڈ بجتے ہیں، ڈرم بجتے ہیں، ہم وہ تو نہیں بجا رہے. فتوے ڈرم پہ کیوں نہیں آتے؟ روضہ حسین میں باجا بجے گا، فتوے ماتم پہ لگ سکتا ہے، ڈرم پہ نہیں لگتا.
تھا نا تو سب چھپا ہوا ہے. لاکھ بار کہا کہ روزے امام رضا پہ باجا بجتا ہے، شہنائی بجتی ہے، کان پہ تم نہیں رہی، ادھر سے سب نے گھر سے اڑا دیا. اب سب نے اپنے کو دیکھ لیا اور اب تو امام رضا کا باجا جو ہے روزے کا اب دیکھ لو ٹی وی میں ٹی وی دکھا رہا ہے، اور وہ بھی نہ دیکھو تو یوٹیوب پہ سب پڑھا دیکھ لو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کو حرام کہہ رہے ہیں یاد رکھیے گا، جب آپ طہارت کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، طاہر بناتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ طہارت کے باب میں بنیاد میں لکھا ہے کیا کیا چیزیں طاہر کرتی ہیں. تو اس میں پڑھیے گا، بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے، بچوں کو یاد ہونا چاہیے. پانی پاک کرتا ہے، مٹی پاک کرتی ہے، دھوپ پاک کرتی ہے، یہ سب طہارت کے فہرست ہے. اسی طرح جب کوئی نجس چیز ہوتی ہے اور اس کو ہمیں لانا ہوتا ہے عزاداری میں تو ہم نام حسین دے کر اسے طہارت کرتے ہیں. میوزک حرام تھی شریعت میں، لیکن ایران والوں نے، عراق والوں نے اسے محرمی باجا، حسینی باجا، اسی موسیقی کو طاہر بنا کے روزے میں امام رضا کے لے آئے اور نکال کے اسی طرح خون نکالنا نجس تھا، خون نجس ہے، حسین کے نام پہ خون میں نماز نہیں ہو سکتی. اگر خون نکل آیا تو نماز نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، اس لیے کہ حسین یہی تو بتا رہے ہیں کہ جو میرا